علم و ادب کی خوشبو والے اور محبت والے ہیں، سر سید کے اس گلشن کے سارے پھول نرالے ہیں، حسرت ہے اس کی یہ رونق یوں ہی آباد رہے، چاروں جانب اس کی ہستی رتبہ زندہ باد رہے۔ سر سید نے جب مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا تو ان کو کفر کے فتنوں اور کافروں کا ساتھی قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور سب کو سمجھا کر رہے کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آج ہم جس آزادی کی نعمت سے سرفراز ہیں، اس کے حصول کی تاریخ یوں تو بہت طویل ہے، مگر اس تاریخ کے اہم باب پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک باب کا نام سر سید احمد خان ہی تجویز کرنا پڑے گا۔ سر سید عمر بھر قومی یکجہتی اور ملک کی فلاح و ترقی کے لیے کام کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے علم کی ایک ایسی شمع روشن کی جس نے قوم کی جہالت کو دور کیا۔ وہ سر سید کی جس کو رہنمائے قوم کہتے ہیں، فداکار وطن اور ناخدائے قوم کہتے ہیں۔ حوصلہ افزائی میں بہت کنجوسی ہے۔ یہاں بیٹھی ہوئی تمام خواتین جو اپنے گھروں میں مجھے سن رہی ہیں اور جو بعد میں مجھے سنیں گے، آج ان سب کو میں یہاں ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں، اور اسی لیے آج میں نے اپنے تقریر کا عنوان ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ایجوکیشن رکھا ہے۔ سر سید لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں واضح نقطہ نظر رکھتے تھے۔ ان کے منصوبے کی اساس اس منطق پر مبنی تھی کہ اگر قوم کے مرد تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو یقیناً ان کی خواتین بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں گی۔ سر سید کو مردوں کی بد اخلاقی کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ مرد اپنی عورتوں کو وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو مذہبی طور پر ان کو ملنے چاہیے۔ تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں میں زندہ ہو، تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں میں زندہ ہو، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں زندہ۔ آج کی پڑھی لکھی بیٹی کل کی پڑھی لکھی ماں ہے، پڑھی لکھی ماں پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اور تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی یافتہ قوموں کی دلیل ہے۔ تعلیم حقائق کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ترتیب کا نام ہے۔ قدرت نے جو اہم فرائض عورت کو سونپے ہیں، ان میں سب سے اہم بچے کی پرورش ہے۔ پڑھی لکھی ماں بچے کے خیالات کو نکھار سکتی ہے۔ عورت اگر شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ بارش کے پہلے قطرے کی طرح چند عورتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تعلیم یافتہ عورت ماں ہو تو معاشرے کو APJ عبدالکلام دیتی ہے، سپہ سالار ہو تو رضیہ سلطانہ جیسی بہادر بنتی ہے جو بڑے بڑے لشکروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں عورت کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کے تصور کے بغیر سماج کا تصور ادھورا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں خواتین نے اپنی موجودگی اور نمائندگی کا احساس نہ کرایا ہو۔ صرف معاشرے کی نہیں بلکہ پوری کائنات میں جو رنگینی اور لطافت اور دلکشی ہے وہ خواتین کے ہی دم سے ہے۔ آپ کو نئے زمانے کے مطالبوں کو سمجھ کر بدلتے ہوئے تصور کے مطابق حالات پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، اس کو مضبوط بنائیں، وہ علم حاصل کریں جس سے مستقبل میں اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا صحیح رول ادا کر سکیں۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی مرد کی محتاج نہ رہیں۔ اچھی بیوی کے فرائض میں یہ کہیں بھی شامل نہیں ہے کہ وہ شوہر کے جوتے اور گالیاں کھائے۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو میں ڈوب جاتی ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتی ہوں، بادل چھوڑ دیتی ہوں۔
کوئی آپ کو سیراب کرے نہ کرے، آپ کھلنا سیکھیے، اپنے لیے خود ہی مالک، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بنیے۔ آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے عمل کو تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اپنے ارد گرد کی عورتوں کو اچھی تعلیم دے کر اس قابل بنائیں کہ وہ مشکلات اور مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا سامنا کر سکیں، اور ہمیں ایسی قوم دیں جو سر سید جیسے لیڈر پیدا کریں، اور ہماری قوم ذلت و پستی کے خوفناک دلدل سے نکل کر اپنا ٹھکانہ دنیا و آخرت دونوں میں بلند و بالا مقام پر بنائے۔ یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا علم ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ اجلاس خواتین کے حقوق کی ادائیگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں شادی شدہ خواتین سے مخاطب ہوں اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو بدگمانیوں میں نہ بدلیں اور گھر کی بات کو گھر میں ہی رہنے دیں، کیونکہ آپ گھر کی عزت کی نگہبان ہیں۔ عزت پانا ہے تو عزت کرنا سیکھیے۔ خاکساری، انکساری اور درگزر سے آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں، کیونکہ گھر کی باتیں گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ جب آپ گھر کی باتوں کو منظر عام پر لائیں گی تو دل ہی نہیں گھر بھی ٹوٹے گا۔ آپ سب لوگوں نے مجھ نااہل کو غور سے اور توجہ سے سنا، اس کے لیے علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا بہت بہت شکریہ۔